فرید چینل اسلامک چینل۔ اس چینل میں آپ کو اسلامک بیانات، تلاوت قرآن پاک، پیاری پیاری نعتیں، ان سب کے لیے ہمارے اس سبسکرائب کریں۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما زاغ البصر وما طغى صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مقدس آنکھیں کیسی ہیں؟ دیکھیں پیر جی اگر کہیں، میں کہوں، علامہ غلام سب صاحب کہیں، سارے یہ بیٹھے علماء کا ماشاءاللہ جمع غفیر ہے، یہ فرمائیں تو اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ آؤ ذرا پوچھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک کی آنکھیں کیسی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعج العینین، فرماتا ہے میں نے بڑے حسن و جمال والے دیکھے ہیں، خوبصورت آنکھوں والے دیکھے ہیں، مگر جیسی خوبصورت موٹی موٹی پیاری پیاری آنکھ مصطفیٰ کی تھی ایسی کوئی آنکھ دیکھی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین فرید الاسد، جامعہ فریدیہ، جامعہ فریدیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں حضور کچھ اور بھی بیان فرمائیں سرکار کی آنکھ کے بارے میں۔ فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسود الحدقہ، غور کریں جو آنکھ کے اندر جو پورا سفیدی کے بعد آنکھ ہے نا، وہ جو ایک دائرہ بنا، اس کے اندر ایک اور دائرہ بنا ہوا ہے، دیکھیں ذرا اس کے اندر ایک اور دائرہ بنا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس دائرے کی خبر دیتے ہیں، اس دائرے کی خبر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ سفیدی کے بعد جو دائرہ ہے، پھر اس کے اندر ایک دائرہ ہے، وہ جو اس کے اندر دائرہ ہے اس جیسا خوبصورت کالے رنگ کا دائرہ میں نے کہیں دیکھا ہی۔ پوچھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور پاک کی آنکھیں کیسی؟ آپ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدم اشفار العین، کہتے ہیں حضور کی جو مقدس آنکھیں ہیں ان کے اوپر جو پلکیں ہیں، پلکیں نہایت سرکار کی گھنی پلکیں تھیں، بڑی خوبصورت گھنی پلکیں تھیں۔ جب یہی بات ہم پوچھتے ہیں حضرت ام معبد سے کہ حضور آپ کے گھر بھی تو آئے تھے، وہ بکری پر آپ سرکار نے ہاتھ رکھا تھا، آپ کے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے، بتائیں آپ نے سرکار کو دیکھا تو مقدس آنکھ کیسی لگی؟ وہ بتاتے ہیں جب میں نے سرکار کو دیکھا فی اشفار ہی بطفن، حضور پاک کی جو پلکیں ہیں نا، اوپر والی پلک کو اوپر اٹھی ہوئی ہے، یہ حسن و جمال کی علامت، اوپر والی پلک وہ اوپر اٹھی ہوئی ہے اور نیچے والی پلک نیچے پہ جھکی ہوئی ہے، عجیب حسن کا شاہکار نظر ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مقدس آنکھ آپ نے دیکھی، آپ کو آنکھیں کیسی لگی؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سرکار کو دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا تو بڑا عجیب نظارہ آیا۔ فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ قُلْتُ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ وَلَيْسَ بِأَكْحَلَ، فرماتے ہیں جب میں نے سرکار کو دیکھا تو میں نے محسوس کیا کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آنکھوں میں سرما لگا کر آئے، لیکن حقیقت کیا تھی؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
خود سرما لگا کر نہیں آئے ہوئے تھے، بلکہ یہ وہ تھا جو رب ذوالجلال نے سرما لگا کر بھیجا ہوا تھا۔ یہی بات ہم پوچھتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ لے جاتے ہمیں جناب ابو طالب کے پاس کہ سرکار دو صحابی بچپن میں تھے تو جناب ابو طالب نے پرورش کی ہے، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ عجیب بات یہ جب پوچھتے ہیں تو آواز آتی ہے، دیکھو یہ شہزادہ عام شہزادہ نہیں ہے، اس کا رنگ ڈھنگ ہی کچھ آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کان الصبیان یصبحون رمسا شاسا وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دہینا کحیلا۔ آپ کہتے ہیں کہ جب کوئی بچہ نیند سے بیدار ہوتا تو اس کی عجیب حالت یہ ہوتی ہے، اس کے بال بکھرے ہوتے ہیں۔ بچہ جب نیند سے بیدار ہوتا ہے اس کے بال بکھرے ہوتے ہیں، آنکھوں پر مواد سفید سا جمع ہوتا ہے، چندیائی ہوتی ہیں۔ مگر یاد رکھنا جب عبداللہ کا راج دوبارہ بیدار ہوتا تھا، آمینہ کا لال بیدار ہوتا تھا، رب کا کرم یہ ہوتا تھا کہ قدرت کی طرف سے ان کے بالوں پر تیل لگا ہوتا تھا اور آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ کیا خوب حسین زیبا محبوب کی آنکھیں، کیا خوب حسین زیبا محبوب کی آنکھیں ہیں، ہر رنگ میں وہ یکتا محبوب کی آنکھیں ہیں۔ آنکھوں کی سفیدی میں، آنکھوں کی سفیدی میں مازاغ کے ڈورے ہیں، آنکھوں کی سفیدی میں مازاغ کے ڈورے ہیں، بن سرمے کے سرما سا محبوب کی آنکھیں۔ شفقت ہے بڑی ان میں، رحمت ہے بڑی ان میں، نہیں جن کا کوئی ہمتا محبوب کی آنکھیں ہیں۔ وہ اس فرش پہ بیٹھے بھی اس عرش کو دیکھے ہیں، وہ اس فرش پہ بیٹھے بھی اس عرش کو دیکھے ہیں، حائل نہیں کچھ پردہ محبوب کی آنکھیں ہیں۔ جو سامنے دیکھے ہیں وہ دیکھے ہیں پیچھے، جو سامنے دیکھے ہیں وہ دیکھے ہیں پیچھے بھی، وہ دیکھیں رکوع سجدہ محبوب کی آنکھیں ہیں۔ کب آنکھ کوئی خلقت میں جو ان کے مشابہ ہو، صابر وہ یکو تنہا محبوب کی آنکھیں ہیں۔ کائنات کے والی سے جب ہم پوچھتے پھرتے ہیں، ہم نے پوچھا حضرت علی مرتضیٰ سے سرکار کی آنکھیں کیسی، ہم نے پوچھا ابو ہریرہ سے سرکار کی آنکھیں کیسی، ہم نے پوچھا ام معبد سے سرکار کی آنکھیں کیسی، ہم نے پوچھا جابر بن سامورہ سے سرکار کی آنکھیں کیسی، ہم نے پوچھا حضرت ابن عباس سے سرکار کی آنکھیں کیسی۔ آؤ ذرا سرکار کی اماں جی سے بھی پوچھا۔ جب آپ نے اپنے فرزند کو دیکھا، بچہ پیدا ہوا، سرکار دو سرات تشریف لائے، اماں جی آپ نے دیکھا تو سرکار کیسے تھے؟ آپ فرماتی ہیں اذا نظرت الیہ کان کالقمر لیلۃ البدر۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے اپنے فرزند کو دیکھا مجھے تو یوں لگا کہ 14ویں کا چاند اتر کر میرے گھر کے شہر میں آ گیا۔ یہ تو ہم نے اپنے آقا نعمت کی امی جی سے پوچھا۔ آؤ ذرا ہم اپنی امی جی سے پوچھتے ہیں، ہم اپنی امی جی سے پوچھتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں، بتائیں سرکار کیسے لگے؟ فرماتی ہیں لنا شمسوں بدل آفاق شمسوں، لوگوں ایک ہے تمہارا سورج اور ایک ہے میرا سورج، تمہارا سورج اور ہے، میرا سورج آمنہ کا لال اور ہے۔
لنا شمس وللآفاق شمس والشمسی خیر من شمس السماء. لیکن یاد رکھنا کہ میرا سورج تمہارے سورج سے بھی بہتر ہے. فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَالشَّمْسِ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ. تمہارا سورج وہ ہے جو مشرق سے چڑھتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. مگر یاد رکھنا کہ آمینہ کا لال میرا سورج وہ ہے جب سے چڑھا ہے بس چڑھتا ہی چلا جا رہا ہے.